اس سے پہلے کہ ہم نومبر 1971 میں شروع ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بارے میں بات کریں، بہت ضروری ہے کہ 10 ماہ پہلے جنوری کے مہینے میں ہونے والی گنگا ایئر پلین ہائی جیکنگ کو سمجھا جائے، کیونکہ یہی وہ قصہ ہے جس کے بعد بھارت نے پاکستان پر اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی لگا دی تھی۔ تیس جنوری 1971 کو 2 تخریب کاروں نے سری نگر سے ایک بھارتی مسافر طیارہ گنگا اغوا کر کے لاہور ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ ان اغوا کاروں میں سے ایک کا نام ہاشم قریشی اور دوسرے کا نام اشرف قریشی تھا۔ میں نے ہائی جیک کیا، اس وقت 17 سال 3 مہینے میری عمر تھی۔ جس وقت میں نے ٹریننگ کی اس وقت میں 16 سال کا تھا۔ ہائی جیکرز نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارتی جیل میں بند تحریک آزادی کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ کے 36 ارکان کو رہا کیا جائے۔ اسی روز ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور محض چند گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف 26 مسافر بحفاظت بازیاب کروانے میں کامیاب ہوئے بلکہ اغواکاروں کو اپنا مطالبہ چھوڑنے اور سرنڈر کرنے پر بھی رضامند کر لیا۔ تخریب کاروں سے بازیاب ہوئے 26 مسافروں کی دل کھول کر خاطر تواضع کی گئی اور ان مسافروں کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں بذریعہ بس حسینی والا بارڈر کے راستے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ گنگا ہائی جیکنگ کے بعد بھارت نے ذوالفقار علی بھٹو کے اغوا کاروں کے ساتھ نرم رویے کو جواز بنا کر پاکستان پر اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ پہلے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان کا ہوائی سفر صرف 2 گھنٹے کا تھا۔ بھارت کی فضائی حدود پر پابندی کے بعد یہ سفر 10 گھنٹوں سے زیادہ کا ہو چکا تھا۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے ہاشم قریشی اور اشرف قریشی کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ نیشنل لبریشن فرنٹ کے لیڈر مسعود بٹ اور جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے بانی ڈاکٹر فاروق حیدر کو لاہور ایئرپورٹ بلوا کر ان کی ملاقات بھی کروائی۔ پاکستان میں گنگا ہائی جیکنگ پر ایک انکوائری کمیشن بنائی گئی اور ان دونوں ہائی جیکرز پر لاہور کی ایک اسپیشل کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا۔ کورٹ ٹرائل میں یہ بات سامنے آئی کہ انڈین ایئر لائنز کا F-27 فوکر فرینڈشپ طیارہ دراصل 5 سال پہلے پرواز کے لیے منسوخ کیا جا چکا تھا۔ مزید یہ کہ اس فلائٹ میں سفر کرنے والے تمام لوگ انڈین سروسز پرسنل اور ان کے اہل خانہ تھے۔ گنگا ٹرائل کیس میں اغواکاروں سے برآمد کیے گئے ہتھیار یعنی پستول اور گرینیڈ کو ایگزامن کرنے پر پتہ لگا کہ وہ اصلی ہتھیار نہیں بلکہ بچوں کے کھلونے تھے۔ ہم نے گرنیڈ خود بنایا، ہم نے پسٹل جو ہے نا وہ پسٹل ہم نے فیک پسٹل یو پی سے منگوایا، ان دنوں جو بالکل 22 بور کا لگتا تھا، جو پاکستان کا جو اسلحہ کا ماہر میجر تھا اس کو 3 دن پتہ نہیں چلا کہ یہ پسٹل کیسا ہے۔ اسپیشل کورٹ نے مئی 1973 میں ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں ہاشم قریشی کو بھارتی ایجنٹ قرار دیتے ہوئے 19 سال قید کی سزا سنائی اور اشرف قریشی کو بے قصور ٹھہراتے ہوئے باعزت رہا کر دیا گیا۔ تو جس وقت انہوں نے کہا شریمان جی اپنے بیلٹ باندھے، اس وقت ہم اٹھے، ہم نے کہا جی یہاں جہاز ہمارے NLF کے قبضے میں ہے، تو پائلٹ کے اوپر پسٹل رکھا، یہاں اشرف نے ہاتھ میں گرنیڈ اٹھایا اور سب کے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو اس وقت جو ہے نا پار جو ہے نا ہم نے اسے کہا سیدھا پاکستان چلے۔
3rd ایسٹ بنگال ریجمنٹ نے اپنے یونٹ کے آفیشیل فنکشن دربار میں اپنے سارے آفیسرس کو جو ویسٹ پاکستان کے تھے ان کو وہاں مارا، ان کو شہید کیا، اور ان کی فیملیز کے ساتھ یہی حرکت ہوئی. تو یہ ظلم جو ہے یہ سرچ لائٹ سے شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. جب یہ سارے واقعات اتنی زیادہ تعداد میں ہونے لگ گئے تو مجبوراً یہ سوچنا پڑا کہ اب کیا جائے. تو یہ ملٹری ایکشن جو ہے، یہ بھٹو صاحب اپنی آنکھوں سے جب حالات دیکھ کر گئے تو انہوں نے ٹیکا خان کو کہا کہ ناؤ از دی ٹائم، اب اس کو لانچ کیا جائے. مشرقی پاکستان کے نئے ملٹری گورنر جنرل ٹیکا خان نے GOC 14 ڈویژن میجر جنرل خادم حسین راجہ کو آپریشن سرچ لائٹ پر فوری طور پر عمل درآمد کا آرڈر جاری کر دیا. Awami League as a party has been banned. آپریشن سرچ لائٹ کا بنیادی مقصد تھا کہ مشرقی پاکستانی حکومت کی رٹ کو دوبارہ قائم کر کے خطے کو ملک دشمن عناصر سے نجات دلائی جائے. شرمیلا بوس اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں سرچ لائٹ آپریشن کے لائحہ عمل کو کچھ اس طرح لکھتی ہے: ڈھاکہ شہر کے مرکزی اور بڑے پولیس تھانوں کو مکمل زیر اثر لے لیا جائے، قومی ٹیلی ویژن کا مکمل انتظام سنبھال لیا جائے، مرکزی سیاسی رہنماؤں کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے، علیحدگی پسندوں کے اخبارات کے تمام دفاتر اور چھاپا خانوں کو مسمار کر دیا جائے، ڈھاکہ شہر کے پرانے علاقوں میں آپریشن کیا جائے. 25 مارچ کی رات تقریباً 2 بجے پاک فوج کے کمانڈوز نے شیخ مجیب کی رہائش گاہ 32 دھان منڈی پر دھاوا بول دیا. شیخ مجیب کی گرفتاری انتہائی حساس معاملہ تھا. شیخ مجیب کی رہائش گاہ کو جانے والے تمام راستوں پر عوامی لیگ کے کارکنان نے مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں مکمل بند کر دیا تھا. شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بارے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظاہر عالم خان آغا ہمایوں کو دیے گئے انٹرویو میں کہتے ہیں: تقریباً 200 گز آگے یہ تیسری سڑک تھی جو اینٹیں لگا کر بند کر دی گئی تھی. یہ رکاوٹیں 3 فٹ اونچی اور 4 فٹ گہری تھی. 5 ٹن وزنی گاڑیوں سے ہم نے اس رکاوٹ کو گرانے کی کوشش کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. پھر میں نے کیپٹن سعید کی پلاٹون کو حکم دیا کہ ان اینٹوں کو ہٹا کر گاڑیوں کے لیے راستہ بناؤ. مجیب الرحمان کے گھر جانے والی سڑک سے جب گاڑیوں کے لیے ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئیں تو میں نے باقی کے فوجی دستوں کو پیدل آنے کا حکم دیا. شیخ مجیب الرحمان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا. کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے کے بعد 2-3 دن مشرقی پاکستان میں رکھا گیا، جبکہ کچھ لکھنے والوں کا خیال ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو 25 مارچ کی رات کو ہی مغربی پاکستان روانہ کر دیا گیا، جہاں انہیں چند دنوں کے اندر مغربی پاکستان کی میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا تھا. آپریشن سرچ لائٹ نے جہاں ایک طرف مشرقی پاکستان میں حکومت کی رٹ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں دوسری طرف پاک فوج پر سنگین الزام بھی لگائے گئے کہ انہوں نے آپریشن کی آڑ میں بنگالیوں کی نسل کشی کی تھی، جس میں سانحہ ڈھاکہ یونیورسٹی سر فہرست ہے. Are you saying Pakistan Army attacked unarmed students on the night of 25th March in Dhaka University? Yes, 100%. And why would they do that? Dhaka University was the main center of movement. The movement led by the students of Dhaka University. پاک فوج پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں تخریب کاروں کو نہیں بلکہ نہتے طالب علموں اور پروفیسروں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا. جو لوگ وہاں تھے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ورنہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کھڑکیوں کے اوپر بوریاں بند کریں اور اینٹیں لگائیں. اور تو لوگ جو اندر تھے ان کو سب معلوم تھا کہ لڑنے کو تیاری ہے. اب جو لوگ لڑنے کو تیار ہیں تو وہ تو وہیں رہیں گے، جن کو لڑائی سے انٹرسٹ نہیں ہے وہ وہاں کیوں ہو؟ یہ ازیوم کرنا کہ جی یہ بوریاں لگائی جا رہی تھیں لیکن پروفیسروں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
رات کے 12 سوا 12 بجے آپ حملہ کر رہے ہیں اور آگے سے فائر ہو رہا ہے، تو وہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ ایک بندے کو نکال کے تو کہا کہ تم پروفیسر ہو تو تمہیں ہم مارتے ہیں. انلاجیکل. پاک فوج کے پاس خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات تھی کہ مشرقی پاکستان کی ڈھاکہ یونیورسٹی تخریب کاری کا مرکز بنی ہوئی ہے. اس بارے میں بنگالی رائٹر شرمیلا بوس اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں، مارچ کے مہینے میں بھارتی ایجنٹس اور بنگالی قوم پرستوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ملٹری ٹریننگ شروع کر دی تھی. I was the adjutant. میں تقریباً یہ کرانے کے بعد 3 بجے وہاں پہنچ گیا تھا، اور صبح 5 بجے کی بات ہے. we were trying to check کہ کون کون کیا ہوا. اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ دیواروں کو توڑنے کے لیے، کیونکہ نہیں جا سکتے تھے، تو ریکوائل لیس رائفل ہوتی ہے جو ٹینکس کو مارتی ہے، اس کے تھرو دیواریں توڑی گئیں، کیونکہ گھسنے کا جگہ نہیں بن رہی. اور آپ نے کبھی بھی ہاسٹل دیکھا ہو تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہاسٹل کا، اور یہ لاجک نہیں کہتی کہ آپ ہاسٹل کے دروازے سے آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں. تو یس، ریکوائل لیس رائفلز استعمال ہوئی اور دیواریں توڑی گئیں، اور پھر ہماری وہ، تو میں بھی پہنچا ہوں. Yes, I saw some bodies even lying on top of the roof, some bodies in the rooms, some had dropped. جب اوپر لڑائی ہو تو کوئی ہوگا تو وہ زمین پر ہی گرے گا. تو یہ، اور ہتھیار بھی تھے اور کلیکٹ بھی کیے گئے. تو اس میں وہ کوئی، یہ ساری ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ ہمارے 18 پنجاب نے وہاں سے ہتھیار بھی پکڑے، وہ یہ بھی ہوا. لیکن جو ازمپشن ہے نا کہ میسکر ہوا، جس کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میسکر کا مطلب ہے لائن میں کھڑا کر کے آپ اڑا دیں. ایسے نہیں ہوا، کیونکہ 5 بجے میں وہاں تھا. حیرت کی بات ہے کہ آپریشن ڈھاکہ یونیورسٹی کے ٹھیک 10 مہینے بعد 12 جنوری 1972 کو وہ دن آ گیا تھا جس کے لیے مجیب الرحمان اور عوامی لیگ نے اتنی جدوجہد کی تھی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا. شیخ مجیب الرحمان نے آزاد بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے حلف تو اٹھا لیا، لیکن آپریشن ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہلاک ہونے والے افراد کی تحقیقات کے لیے کبھی کوئی کمیشن تشکیل نہیں دیا. شیخ مجیب الرحمان کے پاس پورا اختیار تھا، لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ مجیب الرحمان سے لے کر آج تک تمام آنے والی بنگلہ دیش کی فوجی اور سیاسی حکومتوں نے کبھی ڈھاکہ یونیورسٹی آپریشن کی تحقیقات نہیں کروائی. پاک فوج نے اپنی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان رائفلز، ڈھاکہ یونیورسٹی اور کئی سرکاری اداروں میں چھپے ہوئے ملک دشمن عناصر کا خاتمہ کر کے امن بحال کر دیا تھا. 3 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے جہاں لوگ تھے ان کی کمیونیکیشن ہوئی، تو یہی پتہ چلا کہ جہاں پر بھی تھے آفسرز ہمارے زیادہ تر تھے، کچھ JCO پرانے تھے، کچھ ٹیکنیشین تھے. They all were murdered. کچھ 1600 کے قریب ہمارا اس رات کو شہید ہوا ہے. سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ بہاریوں کو پڑی ہے، کیونکہ ہمارے کاغذوں میں وہ ایسٹ پاکستان سے تھے اور بنگالیوں کے کاغذوں میں وہ بہاری تھے. تو ایز سچ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور ان کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہو سکا، گنتی بھی نہیں ہوئی. تو یہ تھا جب ہم نے پہلے دن ٹیک اوور کر لیا. کہا جاتا ہے کہ پاک فوج نے 2 مہینے سے بھی کم عرصے میں آپریشن سرچ لائٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا تھا. چٹاگانگ جو تھا وہاں 7 دن لڑائی ہوتی رہی، کیونکہ وہاں پکی بٹیلین تھی. 4 تو بٹیلین تھی ان کی BR کی، ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی. پھر وہاں 5-6 ہزار ریکروٹ ہوتے ہیں، ان کے سینٹر تھا نا، BR سینٹر تھا، پلس باقی ایلیمنٹ جو تھے. تو وہاں پر آرمی کو 6-7 دن لڑنا پڑا. اور اس کے بعد جو باقی علاقہ تھا وہ دسمبر، جو اپریل ہے، اپریل میں پورے اس پاکستان میں کنٹرول ہو چکا تھا ہمارا. Operation Searchlight should have been conducted with less ferocity, perhaps.
बहुत डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल शायद किया गया, लेकिन ये मेरे लिए आसान है इस वक्त कहना क्योंकि बड़ा वक्त गुजर चुका है। हमारी तादाद बहुत कम थी and the forces were feeling overwhelmed and surrounded by hostile India and by hate generated by the Awami League. But it should have been concluded as soon as possible and non-military attempt should have been made. माने के गैर फौजी कोई कोशिशों को जारी करना चाहिए था उन्हें फौरी तौर पर, बजाय इसके कि शेख मुजीब को यहाँ लाकर सीक्रेट ट्रायल उसका मुकदमा उसके ऊपर चलाया। तो शेख मुजीब को फौरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए थी वापस लाकर शामिल करने की किसी प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन। जुल्म की हद कर दी, they crossed all the limit of decency, they crossed all the limit of इंसानियत। ठीक है, बंदा इंसान को ज़िबा करना, ज़िबा दे, बच्चों को उठा के अंदर फेंकना कमरे में और ऊपर से ग्रेनेड फेंकना। आई हैव सीन दैट माई सेल्फ, कर्नाफुली पेपर मिल का वो मैं बता रहा था आपको। मुक्ति बाहिनी इंडियन लॉन्च्ड सोल्जर्स थे, वेल ट्रेन्ड इन कॉम्बैट एक्शंस। The assault was launched under covering fire. A covering fire. Simple dream of liberation and death to the Pakistani. मसला ये था कि अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि भाई दुश्मन कहाँ है। फायर किया उन्होंने और फिर वहीं हथियार छोड़ा या छुपाया और इधर उधर निकल गए, ठीक है। और जब अगर कोई जुलूस जा रहा गया उसमें मिल गए, तो आपको क्या पता कि भाई इस आदमी ने फायर किया या वो किया। यू कांट किल द एंटायर मॉब, यू कांट डू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। The Punjabis were here and they took position to against the Liberation Army from here, and they fired the 3 inches mortar from here, and they killed so many innocent Bengali Liberation Army and the innocent Bengali people of the citizen of this town. But they aren't here now. And what happened? we resist them. We resist them with our weapons. साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह अपनी किताब करेज एंड कन्विक्शन में इस बात का एतराफ करते हैं कि 1971 की पाक भारत जंग से पहले ही भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर दी थी। ये वो दर्दनाक कहानी का वो पहलू है जिसको हमारे ऊपर बंगाली प्रोपेगेंडा, इंडियन प्रोपेगेंडा, वर्ल्ड प्रेस प्रोपेगेंडा ने हमारे ऊपर चस्पा किया पाकिस्तान फौज पे। जब मैं संतहार पहुंचा हूं, जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक तालाब था। तालाब पूरे के ऊपर खून की तह जमी हुई थी। हम तो नहीं पहुंचे थे, हम तो अभी पहुंचे। तो वो खून किसने किया? जितने बिहारी थे उन सबको तालाब के किनारे पे ला के ज़िबा किया गया। फिर वो जो औरतें थीं वो मैंने देखी, बेचारी छातियाँ कटी हुई, नाक कटे हुए, कान कटे हुए, सर कटे हुए, आधे आधे दिमाग उनके बाहर निकले हुए। इनमें से जितनों को भी हमारे जो डॉक्टर्स थे जो इलाज कर सकते थे उनका किया। फिर वो सारे जितने भी थे हमारे लोगों ने मुंह बांधे सारे, और वो जो मैयतें थीं, लाशें थीं, उनको 3-4 उनकी मास ग्रेव्स बनाई गई और उनकी बाकायदा नमाज जनाजा हुई। उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन हमें क्या पता कौन क्या है, तो हमने उनको उसमें दफन कर दिया। बाद में यही उन्होंने कब्रें उखेड़ी और उनका जी देखें, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने ये यहाँ पर मास मर्डर किया है, बेतहाशा लोगों को मारा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक ऑफिसर अशोका रायना ने अपनी किताब इनसाइड रॉ में मुक्ति बाहिनी की हकीकत को यूं लिखा है
ہر 6 ہفتوں میں تقریباً 2000 جنگجوؤں کو بھارتی ایجنسی را تربیت دیتی تھی. یہ جنگجو اس قابل تھے کہ حملہ کر کے بھاگنے کی صلاحیت رکھتے تھے. I told you earlier, I belong to Mujib Bahini. That was totally organized by Indian Raw. Outwardly, they are from Mujib. They are from Mujib. And they are with their Sheikh Hasina, also the now Prime Minister of Bangladesh. But one of them still are there. And Sheikh Hasina herself understands, knows it very well. Mujib Bahini means an enemy of Bangladesh. Though I was trained by Mujib Bahini. दूसरा ये कि हम हर तरह से मुफ्ती बाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे. एक जंक्शन है, क्या नाम है, हमारे रास्ते में आता था. तो जब हम चल रहे थे तो हमें ऑर्डर किया गया, बटालियन कमांडर जो थे, मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाके ट्रेन के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए वहाँ तक जाके चेक करो. वो जंक्शन था. वेस्ट पाकिस्तानी जो उन रेलवेज पे काम करते थे या उसमें बिहारी भी होंगे, उनकी लाशें स्टैक थीं दीवार के साथ लगी हुई. ठीक है, दीवार के यानी कि 3 तहें उनकी लगी हुई थी. लगता यही था कि वो लोगों को लाते थे, मारते थे, फिर दूसरा ग्रुप लाते थे. In order to fill the gap left by the army's evacuation to the border and to combat Mukti activities, the government has organized a paramilitary force called Razakars. The Razakars' main duties are roadblocks, often carried out with a great show of force, and sentry duties around the main government installations. 1971 مشرقی پاکستان میں ہونے والی خانہ جنگی اور سول نافرمانی کو دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی پوری آبادی پاکستان کے خلاف ہو چکی تھی. لیکن اس وقت کے حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بنگالی شہریوں کی بڑی تعداد نہ صرف پاکستان کے حق میں تھی بلکہ انہی میں سے ایک مسلح تنظیم ایسی بھی تھی جو پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر اینٹی پاکستان فورسز کے خلاف لڑ رہی تھی. اس وقت ان کو لوکل ریکروٹ کی ضرورت تھی تو اس میں انہوں نے 3 تنظیمیں بنائی ہیں، رضاکار، البدر، الشمس. ان کو ریکروٹ کرنے میں 8 آدمی کا بہت اہم کردار تھا. خواجہ خیر الدین، فضل القادر چودھری، صبور خان، نور الامین، محمود علی اور مولوی فرید احمد جو بعد میں شہید کر دیے گئے. انہوں نے بنگالی کو ریکروٹ کر کے یہ جلوس نکالتے تھے ہزاروں کی تعداد میں اور وہ ایک نعرہ لگاتے تھے، یقین کریں بنگالی میں، کہ آما تمہارا ٹھکانہ پاکستان شیمانہ، کہ ہمارا اور تمہارا جو ہے فلاح اسی میں ہے کہ ہم پاکستان کے حدود کے اندر رہیں. اور ایک نعرہ لگاتے تھے آکاش بانی مشٹی کوتھائے کان دیونا کام دیونا، مطلب کہ آکاش بانی کے جو ہے نا زہریلے پروپیگنڈا پہ کان نہیں دیں، کان نہیں دھریں، پاکستان کے دائرے میں پاکستان کے پرچم کے تلے رہیں. اور اس میں نے خود دیکھا اسلامی جماعت طلباء، اسلامک چھاتر سنگھوں، ان کے نوجوان جو انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں رہتے تھے، یقین کیجئے ہتھیار لے کر جہاد کے جذبے سے پاکستان کے تنصیبات کا پہرا دیا. انہیں رات کی تاریخوں میں یقین کرے پہرا دیتے تھے تاکہ کوئی کارروائی نہیں ہو. میجر جنرل راؤ فرمان علی، ان سے میری والد کی اور ان 8-9 رہنما جن کا ذکر کیا تھا، گورنر مالک تھے، ہر دوسرے دن میں نشست ہوتی تھی اور منصوبہ بندی ہوتی تھی اور یہ ان کو بتاتے تھے ہمارے یہ رضاکارز ہیں. ان کی فہرست تیار ہوتی تھی، ان کا نام لکھا جاتا تھا، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی 3 ہفتہ، اس کے بعد ان کو ہتھیار دیا جاتے اور بڑی تعداد میں تھے. بہاریوں نے بھی ضرور کیا، بہاری بھی تھے، لیکن میں بنگالی کس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں بنگالی کی نمائندگی کر رہا ہوں.
آج بھی آپ چلیں میرے ساتھ ڈھاکہ شہر میں، میں آپ کو رضاکار کو ملا سکتا ہوں. If they have any idea of taking a chunk of my territory in East Pakistan and think this is not war, let me warn you, and I warn the world, that this will mean war, an overall war, which I hate, I don't like. But for the defense of my country, I must then fight an all-out war. That will mean war here in West Pakistan. How close are you to war with India? Very near it. ملٹری آپریشن کی وجہ سے ہزاروں مشرقی پاکستانی بنگالی بھارت ہجرت کر چکے تھے. یہ مشرقی پاکستانی بھارت کے مشرقی بنگال اور بھارتی شمال مشرقی ریاستوں کے پناہ گزین کیمپوں میں انتہائی کسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. ایک طرف پاکستانی حکومت ان افراد کی واپسی سے متعلق منصوبہ بندی کر رہی تھی تو دوسری طرف پاکستان میں قومی حکومت بنانے کی تجویز بھی زیر غور تھی. اس سے پہلے کہ حکومت پاکستان اپنے تمام منصوبوں پر عمل درآمد کرتی، 21 نومبر سن 1971 کو بھارت نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی سرحد عبور کر کے پاکستان سے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا. پاکستان پر بھارت کا حملہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے جلتی پر تیل ڈال دیا ہو. 20 نومبر کو عید تھی. عید کی رات کو حملہ کر دیا گیا تھا ہماری 24 پوسٹوں پر. جنگ کسی بھی مسئلے کا آخری حل سمجھا جاتا ہے، لیکن 1971 پاک بھارت جنگ کی سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھارت کے درمیان کوئی سیاسی یا فوجی مسئلہ نہیں چل رہا تھا. بھارت کے پاس پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی جامع وجہ موجود نہیں تھی. پاکستان کے عام انتخابات اور اس کے بعد بگڑتے ہوئے حالات پاکستان کا مکمل اندرونی معاملہ تھا. ایک ملک کسی دوسرے ملک پر اس کی اندرونی بگڑتی ہوئی صورتحال کو وجہ بنا کر کیسے حملہ کر سکتا تھا؟ اس پر طرفہ تماشا یہ تھا کہ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے یہ مضحکہ خیز جواز پیش کیا کہ مشرقی پاکستان سے لاکھوں پناہ گزین بھارت آ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس پاکستان سے جنگ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? Well, something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you, if necessary, put them back by force? Well, I'm not jumping bridges before I come to them, but I'm only sure of this, that they have to go back. بھارت جنگ چھیڑ چکا تھا اور اس جنگ میں مشرقی پاکستان کی فوجی قیادت کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی. مشرقی پاکستان میں نیوی کی قیادت کر رہے تھے ریئر ایڈمرل محمد شریف اور مشرقی پاکستان میں ایئر فورس کی کمانڈ ایئر کموڈور انعام الحق نے سنبھالی ہوئی تھی. ان کے پاس ٹریمینڈس ایئر سپورٹ تھی. ایئر مارشل رحیم خان نے کہا کہ وی ول گیو یو 80% آف آر ایئر سپورٹ. ہندوستان کی نیوی جو تھی وہ سب مرین غازی کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی. یہ ککری جہاز جو ہے اس پہ فائر کیا تو جہاز سیدھے جا کے پھٹا اس کے نیچے. میرے ٹینک میں فائر کیا, میرے گنر نے فائر کیا, سیدھا جا کے ٹینک پہ لگا. انڈین نے بڑا پلاننگ کر کے ٹنگیل پہ دے ڈراپ دے پیراٹروپرس. ہماری پرفارمنس was not up to the mark. اور سب سے بڑا اسٹریٹجک فیلئر تو ویسٹ پاکستان میں ہوا اور اس کے تمام لوگ ذمہ دار ہیں. 7th فلیٹ سمندر چیرتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے, لیکن وہ کبھی بھی پہنچا نہیں نہ چٹاگانگ نہ باقی جگہوں پر.
can take your security council. Where you are? I'm going. देखिए भुट्टो बहुत ताखीर से वहां पहुंचे, उनको पहुंचना चाहिए था कुछ दिन पहले।